تمہارا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر نعمت افطار میں۔ بزم علماء ملک پاکستانی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مستند اور اکابر صاحبان علم و فن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، حضرت مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور ہم سب کے بڑے اور بہت منفرد لب و لہجہ رکھنے والے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں دین کا اور امن کا پیغام عام کرنے والی شخصیت جناب مفتی سید ارشاد حسین صاحب اشرفی سلمہ الباری تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے بھی مفتیان کرام کی جانب سے بھی آپ کو سلام۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ آمین یا رب، شکریہ کہ آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ سفر ہے علم و آگہی کا، اور آج بات ہوگی انشاءاللہ جمعے کی جو فضیلت ہے، اس کی جو شرعی حیثیت ہے، اور جمعے کی نماز سے ریلیٹڈ انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ جمعہ جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ یہ سید الایام ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، اور اس دن آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنا اہتمام کر کے، خوشبوئیں لگا کے، نئے ملبوسات زیب تن کر کے، اور پھر مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ اجتماعیت کی شکل آج بھی الحمدللہ جمعے کی صورت ہمیں نظر آتی ہے۔ پورے جس شہر سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، وہاں جمعے کے دن وہ اپنے اتحاد کا ایک بہترین جیتا جاگتا چلتا پھرتا ایک فزیکل پریکٹیکل پروف پیش کرتے ہیں جمعے کی نماز کی صورت میں۔ اور یہ اجتماع جو تکبیر پڑھتا ہے، اللہ کی توحید پڑھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم رحمان کے بندے ہیں، ہم زمین پہ نرمی سے چلتے ہیں، ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، پاسدار ہیں۔ وہ جب کہتا ہے رک جاؤ تو ہم رک جاتے ہیں، وہ جب کہتا ہے چلو تو ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی اطاعت اور بندگی عطا فرمائے۔ میں مفتی صاحب سے آغاز کرتا ہوں حضرت جمعے کے فضائل اور اس کی برکات اور اس سے ریلیٹڈ باتوں کے بارے میں آگے ہی جاننا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا جمعۃ المبارک کی فضیلت کے حوالے سے، اور ہمارے یہاں عام طور پر سلمان بھائی جمعۃ المبارک کا دن تو آتا ہے، لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ 28ویں پارے میں ایک پوری سورہ ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے، اللہ اکبر، اور اس میں باقاعدہ اخیر میں 3 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ جمعے کا تذکرہ بھی فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیدہ احکامات اور اس کی امپورٹنس بیان فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ سبحان اللہ۔ کہ ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے، جب جمعے کی اذان دی جائے، اور یہاں سے مراد پہلی اذان ہے، یاد رکھیں کہ یہ پہلی اذان حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں مشروع نہیں تھی، یہ بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے رائج فرمایا، اور آج پوری امت مسلمہ کا معمول ہے۔ اور یہ جو کاروبار چھوڑنے کا حکم ہے، دنیاوی کام ترک کرنے کا حکم ہے، تو یہ بھی پہلی اذان کے ساتھ متصل ہے کہ فرمائے کہ پہلی اذان دی جائے تو اپنے دنیاوی کام چھوڑ دو آپ، اور اب وذر البیع فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ذکر اللہ سے مراد جمعۃ المبارک کی جو عبادات ہیں، جمعۃ المبارک، تو فرمائے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اب تیاری شروع کر دو۔ سب انداز دیکھیں، جی کام چھوڑو اس کی طرف۔ اچھا، یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا کیوں کہ فرمایا کہ جو اہل یہود تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو، اپنے نبی کے احکامات کو دنیاوی کاموں پر ترجیح نہیں دیتے تھے، بلکہ دنیاوی کاموں کو ترجیح دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ایمان والو، جب اللہ تعالیٰ کا کام آ جائے، اس کا حکم آ جائے، تو سارے دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ کے حکم کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر فرمایا کہ جب نماز جمعہ ہو جائے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اچھا، اب آ جائیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک پر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس،
کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، فرمائے یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، وفیہ ادخل الجنہ، اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گئے، وفیہ اخرج منہا، اور اسی جمعۃ المبارک کے دن فرمائے کہ وہ جنت سے جو ہے وہ زمین پر تشریف لائے، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ، فرمائے کہ قیامت بھی قائم نہیں ہوگی مگر جمعۃ المبارک کے دن قائم ہوگی۔ اللہ اکبر، تو یہ جمعہ کی اہمیت، جی، اور فرمایا کہ جو بہترین دن ہے نا تمام دنوں میں، وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ تمام ایمان والوں کے لیے عید ہے، اہل یہود کے لیے جو ہے وہ یعنی ہفتے کا دن تھا، اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں یہ جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ یوم عروبہ بھی تھا، اور سب سے پہلے اسے جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا جو نام دیا گیا وہ کعب بن لوئی نے دیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انصار مدینہ نے جمعۃ المبارک کا نام دیا، اور جمعہ کو جمعہ کہتے اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب پیر کے دن قبا تشریف لائے، کچھ عرصے یہاں ٹھہرے، پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ کا قصد فرمایا تو جہاں آج مسجد جمعہ ہے اس مقام پر تھے، آپ نے جمعہ پڑھایا، اور پھر یہ آیات نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد جمعہ مشروع کر دیا گیا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ کیا آپ نے تاریخ کے اوراق پلٹے اور ہمیں جمعے سے متعلق اب ہمیں بھی پتہ چلا کہ ہمارا جمعہ اصل میں کتنا معتبر اور مقدس کی ایک تاریخ ہے۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، جمعے کی بات ہو گئی، خطبہ جمعہ، اس کی شرعی حیثیت، اس کی افادیت، اس کی فضیلت، اس کی تاریخ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جمعے کا خطبہ جو ہے یہ شرط ہے جمعے کے انعقاد کے لیے۔ شرعی حیثیت کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے کہ خطبہ جمعہ فرض ہے، کیونکہ پہلے بھی میں نے اس پہ ذکر کیا تھا کہ ایک ہوتی ہے شرط اور ایک ہوتا ہے رکن۔ رکن جو ہے وہ داخل شے ہوتا ہے اور شرط جو ہے وہ خارج شے ہوتی ہے، لیکن ہوتے دونوں ضروری ہیں، ہوتے دونوں فرض ہیں۔ فرض عام ہے، رکن اور شرط دونوں کو اپنے ذیل میں لیے ہوئے ہے۔ تو خطبہ جمعہ انعقاد جمعہ کے لیے فرض ہے، یعنی انعقاد جمعہ کے لیے شرط ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے خطبہ جو ہے وہ جمعے کی نماز سے پہلے ہے، جمعے کی نماز کے اندر نہیں ہے، جمعے کی نماز سے پہلے ہے، اس سے پہلے اس لیے شرط ہے، لیکن ہے ضروری۔ انعقاد جمعہ جب تک خطبہ جمعہ نہیں ہوگا، جمعے کا انعقاد شرعاً درست نہیں ہوگا۔ انعقاد جمعہ کے شرعاً درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خطبہ جمعہ کا اہتمام کیا جائے، لیکن یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ انعقاد جمعہ کے لیے تو خطبہ شرط ہے، لیکن کیا ہر جمعہ پڑھنے والے کے لیے جمعے کا خطبہ سننا یا اس میں شریک ہونا یہ شرط ہے یا نہیں؟ شریک ہونا چاہیے، سب کو آنا چاہیے، ترغیب ہے، تاکید ہے بہت زیادہ، لیکن اگر بالفرض کسی آدمی نے جمعے کا خطبہ نہیں سنا اور جمعے کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ادا ہو گئی، کیونکہ خطبہ جمعہ کو جو شرط قرار دیا گیا ہے یہ انعقاد جمعہ کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے، ہر آدمی کی انفرادی نماز جمعہ کے لیے خطبہ شرط نہیں۔ اور جب وہ خطبہ ایک دفعہ خطیب صاحب نے دے دیا اور چند لوگوں نے سن لیا تو اگر کوئی رہ گیا ہے نہیں سن پایا، رہنا نہیں چاہیے، جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر بالفرض کوئی دیر سے آیا اور خطبہ جمعہ نہیں سن پایا، شرکت نہیں کر پایا، نماز میں شرکت کر لی ہے تو نماز ادا ہوئی یا نہیں؟ نماز ادا ہو گئی، کیونکہ شرط جو تھی وہ انعقاد جمعہ کے لیے تھی اور وہ پائی گئی۔ اور رہ گیا خطبہ جمعہ کا جو استماع ہے، جتنے لوگ وہاں موجود ہیں ان کے لیے خطبہ جمعہ کا سننا بھی لازم ہے، خطبہ جمعہ کا استماع بھی واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ جمعے کا خطبہ سنیں۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے حکم ہے کہ مجمع اگر جمع ہوا ہو تلاوت کے لیے اور تلاوت ہو رہی ہو تب سب پر لازم ہو جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت توجہ سے سنیں، استماع، سماع نہیں، استماع، خوب غور سے سننا اور خاموشی اختیار کرنا، انصات۔ تو بالکل اسی طرح خطبہ جمعہ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو تو جو لوگ وہاں موجود ہیں، حاضرین ہیں، ان کے لیے استماع اور انصات یہ دونوں ضروری ہو جاتی ہیں۔ استماع مانا غور سے سننا اور انصات مانا خاموشی اختیار کرنا۔ بلکہ حدیث مبارک کے حضور جانے علیہ السلام نے فرمایا من تودع فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعۃ
فاستمع وانصتا غفر له ما بین الجمعۃ الی الجمعہ وزیادۃ ثلاثۃ ایام. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، جمعے کی نماز کے لیے آیا اور خطبے کو غور سے سنا اور خاموشی اختیار کی، تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے جو اس کے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور 3 دن اضافی، یعنی 7 دن یہ ہو گئے، 7 کے ساتھ 3 اور ملا کر فرمایا 10 دن کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور ومن مس الحصا فقد لغا، اور جس نے کنکری چھوئی تو اس نے لغو کام کیا. یعنی نماز کے لیے آیا ہے، آرام سے بیٹھے خطبہ سنیں اور اس کے بعد نماز میں شرکت کرے. وہاں بیٹھ کے اگر کنکری چھو رہا ہے، کنکری سے کھیل رہا ہے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کھیلنے کی، زمین پر انگلی سے ایسے کرتے رہیں گے، کوئی چیز رکھی ہے صف پر بیٹھے ہیں اس کا تنکا نکال کے ایسے کرتے رہیں گے، تو فرمایا جو کنکری چھوئے تو اس نے لغو کام کیا. خطبہ جمعہ کی یہ اہمیت ہے، تو لغو کام نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں تک فرمایا کہ ایک ساتھ ایسی ہے جمعے کے دن کہ اس میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. مختلف اس کے بارے میں اقوال ہیں. ایک قول خود حدیث میں آیا ہے کہ وہ ساتھ کون سی ہے، یا ما بینا ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے خطبے کے لیے اس وقت سے لے کر نماز مکمل ہونے تک، یہ بیچ کا پورا ٹینیور، یہ وہ ساتھ ہے کہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ 2 خطبوں کے مابین جب امام صاحب خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کے اندر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ دل ہی دل میں دعا مانگ لے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. زبان سے لیکن نہیں مانگنی کہ خطبے کے دوران چلنا ناجائز ہے، خطبے کے دوران وہ کام کرنا منع ہوتا ہے جو کام منافی صلاۃ ہو، وہ نماز کے حکم میں ہے خطبہ جمعہ. آداب کے معاملے میں، پروٹوکولز کے معاملے میں تو پروٹوکول اس کا بھرپور فالو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت خوب. اور پروٹوکولز بھی آپ نے سمجھا دیے، فقہی طور پہ ہمیں آگاہی فراہم کی کہ ہمیں نماز جمعہ میں خطبے کی اہمیت بھی آپ نے بتا دی. بہرحال ایک اچھی بات آج علم میں آئی کہ اگر خطبہ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے رہ گیا، جبکہ لازم ہے، لازم پہنچنا چاہیے، لیکن اگر رہ گیا تو نماز بہرحال ادا ہو جائے گی. میں قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. حضور، جمعۃ المبارک کی شرعی حیثیت، یہ جو اجتماع ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جمعہ کیا ہے، اس کی نماز کی شرعی حیثیت کیا ہے جمعے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و امتک اجمعین. ایک بات اچھی طرح واضح ہو جانی ضروری ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. یہ انسانی فطرت کے خلاف کوئی شرعی حکم نافذ نہیں کرتا. صحیح. ایک ہے فطرت، ایک ہے خلقت. صحیح. فطرت کے مطابق نفاذ کرتا ہے اور خلقت کے مطابق احکام دیتا ہے. شراب حرام ہے، خلقت اس کے لیے نہیں ہے تمہاری کہ تم شراب پیو. بالکل. اسی طرح مختلف احکامات ہیں. تو انسانی فطرت میں ہے فیسٹیوٹی، تہوار منانا، صحیح، مل کے بیٹھنا، واہ، بات چیت کرنا. مدنی طبع ہے نا انسان. یہ انسانی فطرت ہے. کمال یہ ہے اسلام کا کہ اس نے انسانی فطرت کے مطابق تہوار بھی رکھے اور ان تہوار کو مول کر کے عبادت کا اس پر صحرا سجا دیا. کیا بات، سبحان اللہ. عید ہمارا تہوار ہے، نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے دوگانا ادا نہ کر لو. واہ. عید الاضحیٰ ہمارا تہوار ہے لیکن شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ دوگانا ادا نہ کریں. سبحان اللہ. یعنی اسی انسانی فطرت کو خوبصورت نہیں، بہت ہی زیادہ خوبصورت بنا دیا، بندگی کا اظہار ابتدا میں رکھ کر کہ تم مناؤ ضرور، اور ابھی تم جاؤ گے فطرانہ بھی دو گے، قربانی بھی کرو گے، لوگوں میں گوشت بھی تقسیم کرو گے، مہمان آئیں گے بھی جائیں گے بھی، لیکن تمہاری ابتدا میری بندگی سی ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے یہ کس کے بندے ہیں. واہ. اور اجتماعی شکل میں ہونی چاہیے. اجتماعی تہوار میں نے تمہیں دیا ہے، واہ. تہوار میں نے تمہیں دیا ہے، لیکن اس پر بے لگام نہیں ہونے دیا. یہ خوبصورتی ہے اسلام کی. تو سال کا ہم انتظار کریں تو پروردگار عالم فطرت انسانی کے عین مطابق فرمایا کہ یہ بھی عید ہے. واہ، سبحان اللہ. مناؤ. واہ واہ. یہ بھی عید ہے. ایک سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ہفتے تمہارے لیے میں نے عید رکھی ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ دن ہے جس میں خالی نام کا تہوار نہیں ہے. تہوار اسے کہتے ہیں جس میں چھوٹوں کو بڑوں کی طرف سے انعام ملتا ہے. جی، عید اسے کہتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ عید کا دن ہے تو سرکار پروردگار نے فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جیسے حضرت نے فرمایا کہ جو مانگو گے پاؤ گے.
تو اب اس سے بڑھ کے عیدی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے، کیا اس سے بڑھ کے عیدی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو بڑے دیتے 100 500 1000، لیکن وہ سب سے بڑا ہے دینے والا. تو اس نے فرمایا جو مانگو گے میں دوں گا، وہ دوں گا، کیونکہ آج عید ہے. تو یہ جمعے کی ایک خاص اہمیت ہے. نہیں ایک طرح سے ہم عیدی بھی لینے جاتے ہیں اپنے رب جی. سے، اپنے رب سے. مدنی تباہ ہے آدمی، بالکل اور اس دن جمع ہو جاتا. بالکل. اب حضرت نے جو آیت کریمہ ارشاد فرمائی اس میں اہمیت کا پوری طرح وضاحت ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا. اگر یہاں فذهبوا ہوتا کہ جاؤ نماز کی طرف، کیا فرق ہوتا؟ صحیح صحیح بات. فسعوا کیوں ہے؟ فسعوا کا مطلب سعی، جد و جہد، کوشش. واہ یہ کب ہوتی ہے؟ جب الجھاؤ ہو. صحیح بات. کوشش اس وقت ہوتی ہے جب کوئی پکڑ رہا ہو آپ کو اور آپ کوشش کر کے اپنے آپ کو چھڑانے کی جد و جہد کریں اور پھر اس مقام تک پہنچے جہاں تک جانا ہے آپ کو. مجاہدہ. سبحان. تو یہ دنیاوی لالچ اور دنیاوی غرض و غایت شیطان کی طرف سے تمہیں گھیرے گی، تمہیں روکے گی، تو تمہیں جانا نہیں ہے. ہائے ہائے. تمہیں جد و جہد کرنی ہے، رسیاں توڑانی ہیں، اپنی لالچ کو پیچھے چھوڑنا ہے، اپنے مفادات کو مد نظر نہیں رکھنا. فسعوا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا. فسعوا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ نماز جمعہ جانا آسانی، کیونکہ یہ پیک کا وقت ہوتا ہے کاروبار کی. بالکل صحیح. ایسا ہی. اس لیے ایک جملہ رکھ دیا وزاروا البیع. واہ ترک کر دو. واہ. اب بیچنا، خریدنے کو منع نہیں کیا، بیچنے کو منع کیا. بیچنے والا. بھئی جب بیچے نہیں جائے گا تو خریدے گا کہاں سے؟ ہاں صحیح بات. تو بنیادی بات بتا دی کہ دکانیں بند کر دو، اللہ اکبر. دکانیں بند کر دو. بیچنا والا بیچنا بند کر دے تو اس جد و جہد میں تمہارے لیے جو رکاوٹ ہے وہ ایک خود بخود دور ہو جائے گی اور فسعوا پہ عمل آسان ہو جائے گا. کیا بات ہے شاہ صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیرائے میں ماشاءاللہ جمعۃ المبارک کی فضیلت کو، اور میں کہتا ہوں کہ ایک دعوت دی انہوں نے اپنی ساری اس تمام تر گفتگو میں. ایک تحریک اور ایک موٹیویشن مجھے سنائی دیا کہ جمعہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے، لیکن جب تم چاہو گے تو یہ آسان ہو جائے گا. یاد او سرمایہ امام بود، ہر گدا ازیاد او سلطان بود. ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ بریک کے بعد. اس بریک میں آپ ہمیں لائیو ٹیلی فون کالز کر سکتے ہیں. ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو ہمارے نمبرز نظر آ رہے ہیں. فون اٹھائیے، کال کیجئے، سوال کیجئے. سوال آدھا علم ہوتا ہے. مفتیان اکرام آپ کے سوالات نوٹ کریں گے بریک میں بھی اور انشاءاللہ اس بریک کے بعد.